بھی نہیں جاتا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کی تسبیح تمہارے اندر لگا دی ہے. مجھے جنگل میں ایک بڑھیا ملی، کہنے لگی تیرے گھر میں ایک بازار لگے گا، بازار مصطفیٰ ہوگا، جس کا خریدار جو ہے نا وہ اللہ خود ہوگا. میں نے کہا یہ مجذوبہ قسم کی ہے، مستانی سی ہے، ویسے کہہ رہی ہے. لیکن پھر دیکھا کہ وہ واقعی آج وہ بازار مصطفیٰ لگا جس کا اللہ خود ہی خریدار ہے. کیونکہ اللہ کہاں ملتا ہے؟ ہم نے پہاڑوں میں لوگوں کو دیکھا، پہاڑوں میں بھی رہے، وہاں بھی لوگوں نے تسبیحیں لٹکائی ہوئی ہیں، اللہ اللہ کریں. کتنے سال ہو گئے؟ 10 بار. اللہ ملا کوئی نام و نشان ہی کو نہیں. اور دوسروں کو دیکھے جنگلوں میں لگے ہوئے ہیں، غاروں میں، وہ کتنے سال ہو گئے؟ 20 30 40 سال ہو گئی. اللہ ملا کوئی نام و نشان نہیں ہے. اور تیسرے فرقوں کو دیکھا کہ 5 وقت مسجد کی دوڑ لگائے ہوئے، وہ 30 40 سال ہو گئے، بڈھے ہو گئے. وہ پوچھا اللہ ملا تو اس کا تو نام و نشان ہی کوئی نہیں. جن لوگوں نے اللہ کو دلوں میں ڈھونڈا انہوں نے اللہ کو پایا نا. اللہ تو جنہوں نے دلوں میں نہیں ڈھونڈ سکے نا تو نہ مسجدوں میں پا سکے تو نہ جنگلوں میں پا سکے. اب اللہ نے وہ تمہارے اندر تصویر لگائی ہے، وہ بھی کرتی ہے ٹک 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 ٹک. پھر ان لوگوں نے اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ ملا لیا. پھر جب اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ ملا، پھر اللہ اللہ کا رگڑا لگا. دودھ دودھ ہی ہے، جب تک رگڑا نہیں لگے مکھن نہیں بنتا. ذکر ذکر یہ جب تک رگڑا نہیں لگے نور نہیں بنتا نا. اللہ جب وہ رگڑا لگا نا تو پھر وہ اندر نور بنا نا، تو پھر وہ نور انگلیوں میں نہیں گیا، باہر نہیں گیا، سیدھا خون میں چلا گیا نا. جب وہ خون میں گیا تو خون سے ہوتے ہوئے نسوں میں چلا گیا نا. تو نسوں میں کوئی بیماری چلی جائے تو نکلتی تو نہیں نا. پھر اللہ وڑ گیا، نکلے گا تو نہیں ہونا. نسوں سے نکلتا ہوا تمہاری جو روح ہے نا وہ تمہارے اندر ہے، نسوں میں ہے نا. وہ نور نسل تک پہنچ گیا، روح تک پہنچ گیا نا. جب روح تک پہنچا تو روح بیدار ہوئی تو انہوں نے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا. پھر تم سوتے رہے اور وہ اللہ اللہ کرتی رہی. سلطان صاحب فرماتے ہیں کچھ جاگتے ہو سوتے ہو، کچھ سوتے ہو جاگتے ہو. کچھ لوگ ایسے ہیں جو جاگ کر ساری رات عبادت کرتے ہیں لیکن سوئے ہوئے میں شامل، اور کچھ لوگ بستروں پر سو رہے ہیں، ان کے دل اللہ اللہ کر رہے ہیں. حضور پاک فرماتے ہیں ہم سوتے ہیں، ہمارے دل نہیں سوتے. حضرت علی نے کچھ اور فرما دیا، کیونکہ ان کا یہی تھا نا کہ مرشد دا دیدار بہو میں نے لکھ کروڑا حجاؤ. حضور پاک فرماتے ہیں ہم سوتے ہیں، ہمارے دل نہیں سوتے. حضرت علی فرماتے ہیں ہم سوتے ہیں، ہماری آنکھیں نہیں سوتی. اللہ وہ ہم سوتے رہتے ہیں، ہماری آنکھیں حضور پاک کا دیدار کرتی رہتی ہیں نا. اللہ اب پھر کیا ہوا کہ تم قبر میں چلے گئے نا تو وہاں بھی روح اللہ اللہ کرتی رہی نا. تو یوم محشر میں چلے گئے تو وہاں بھی اللہ اللہ کرتی رہی نا. جانا اس روح کو ادھر ہے نا، اس روح نے اللہ اللہ کیا نا. حدیث شریف میں ہے کہ جو ادھر اندھے وہ ادھر بھی اندھے. اگر تو ادھر اللہ اللہ نے سیکھی تو ادھر اللہ اللہ کیا کرے گا. تو قیامت تک جب اللہ اللہ ہوتی رہے گی تو تیرا مرتبہ کتنا بلند ہو جائے گا. یہ تو اللہ اللہ کا فیض ہے نا. اس کے بعد وہ اللہ اللہ کا نور ہے، وہ جو تمہارے اندر روح ہے نا ان کی نور سے پرورش شروع ہو گئی نا. تمہاری غذا گوشت روٹی کی ہے، وہ جو تمہارے اندر روح ہے نا ان کی غذا نور ہے نا. کچھ لوگوں نے ان کو نار دی، وہ جادوگر ہو گئے. کچھ لوگوں نے نور دیا، وہ نوری ہو گئے، ولی ہو گئے. جب ان کو نوری غذا دی تو نوری غذا سے ان میں طاقت آئی. جب ان میں طاقت آئی تمہارے اندر کچھ مخلوقیں ہیں، 7 لطائف ہیں، مخلوقیں ہیں، 9 جزء ہیں، 16 مخلوق اس ڈھانچے میں بند. ایک مخلوق ہے جس کا تعلق شیطانوں سے ہے،
تم رات کو خواب میں سوتے ہو، وہ تمہارے جسم سے نکلتی ہے تو شیطانوں میں گھوم گھام کے مرغی آ جاتی ہے. اب تمہاری وہ نوری چیزیں نور سے طاقت پکڑ گئی. اب تم نے خواب میں دیکھا حضور پاک کے روزے کے گرد منڈلا رہے ہو اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہو. کچھ عرصے بعد جب اور وہ طاقت پکڑ گئی نا، اب سونے کی ضرورت نہیں، تم نے صرف سوچا دیکھیں حضور پاک کیا کر رہے ہیں. تم نے سوچا وہ اس سینے سے نکلی حضور پاک کے قدموں میں. جب یہ روحیں حضور پاک کے قدموں میں پہنچ جاتی ہیں تو پھر وہاں سلسلہ ہے. تم نے پڑھا ہوگا، کسی نے پڑھا ہوگا عارفانہ کلام تو کسی نے پڑھا ہوگا معارفانہ کلام. اللہ، ان ولیوں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، ایک عارف ہوتا ہے، ایک معارف ہوتا ہے. اب تم کو یہ تو نہیں پتا عارف کیا ہے معارف کیا ہے. عارف شریعت کا بہت پابند ہوتا ہے تو معارف کو اصلی شریعت ملتی ہے. اللہ، ہاں وہ اصلی شریعت کیا ہے؟ نقلی شریعت میں گڑ بڑھ ہے، فتنہ ہے، 72 فرقے ہیں، ہاں نفرتیں ایک دوسرے سے. اصلی شریعت میں نفرتیں نہیں ہیں، ایک دوسرے سے محبتیں ہیں. اچھا عارف کیا ہے؟ کوئی بھی شخص، اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ عبادت کر رہا ہو، بھلے وہ چور ہی ہو، بھلے بھی ابو بکر حواری کی طرح ڈاکو ہی ہو. شرط یہ ہے کہ جس کے اوپر، جسم کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی تجلی ڈال دے. جس پہ بھی تجلی ڈال دے، خواہ وہ کوئی بھی ہے، اس کا جسم ولی بن جائے گا. اللہ، اس کا جسم ولی ہو گیا نا. پہلے ڈاکو تھا، اب تو ڈاکو نہیں ہے نا. اور جب تو چور گیا تھا غوث پاک کے گھر میں تو مڑ کے آیا تھا، رات رات ولی بن کے آیا تھا نا. اس کے لوگوں نے مانا تھا نا، اس کو نہ علاقے کے لوگوں نے مانا تھا، نہ برادری کے لوگوں نے مانا تھا. مرنے کے بعد انہوں نے کہا تھا ولی تھا. زندگی میں کہنے لگے چور تھا، ہم کیسے اس کو مانے؟ کیونکہ علاقہ اور برادری اس کو ماضی کو دیکھتی ہے کہ کیا تھا یہ، لیکن احباب اس کے حال کو دیکھتے ہیں کہ اس وقت بھی کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کے مستقبل کو دیکھتا ہے کہ آگے کیا ہوگا. یہاں سے علاقہ اور برادری مار کھا جاتی ہے. اس کا جسم حضور پاک کی محفل میں جا سکتا ہے کیونکہ اس کا جسم ولی ہے. تو دوسرا کیا، اس کو معارف بولتے ہیں. اس کے جسم پہ تجلی نہیں پڑتی، وہ اندر اپنی روح کو تیار کرتا ہے. جسم میں خطرہ ہے، ہو سکتا ہے تجلی پڑے مر ہی جائے، ہو سکتا ہے مجذوب ہی ہو جائے، یہ خطرہ ہے. پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے جسم کو سلامت رکھتا ہے، اپنی روح کو جو نا وہ ان کو تیار کرتا ہے، نوری طاقت سے ان کو تیار کرتا ہے اور سب لطیفوں جسوں کو کھڑا کر دیتا ہے. بات پھر اس کے اوپر تجلی پڑتی ہے، کسی روح کے اوپر تجلی پڑتی ہے، اس کی روح، وہ روح ولی ہو جاتی ہے. اگر وہ مر بھی جائے تو اس کو کیا پرواہ. اللہ، وہ 16 میں اس کو ایک مر بھی گیا تب کیا اس کا پرواہ. اب چونکہ اس کی روح پر تجلی پڑی نا، اس کی روح ولی ہوگی نا، اب اس کا جسم حضور پاک کی محفل میں نہیں جا سکتا. اتنے میں وہ دیکھتا ہے، دور سے دیکھتا ہے کہ کتنے خوش نصیب ہیں جسم سمیت حضور پاک کی محفل میں بیٹھے ہیں. اتنے میں حضور پاک کسی سے بات کرتے ہیں تو وہ زہری جسم والے پوچھتے ہیں آپ کیسی بات کر رہے ہیں، ہمیں تو نظر نہیں آ رہا. تو فرماتے ہیں میں اس سے بات کر رہا ہوں جس کا جسم دنیا میں اور روح میرے پاس. اس وقت وہ رش کرتے ہیں کتنا خوش نصیب ہے، دنیا میں بھی بیٹھے ہوئے اور حضور پاک کے پاس بھی ہے. اس کے بعد پھر نماز کا وقت آ جاتا ہے. حکم ہوتا ہے یہ جو زہری جسم والے ہیں زہر کے ساتھ نماز پڑھیں ورنہ ولایت سلب ہو جائے گی. اور وہ جو معرف ہوتا ہے اس کی نماز اس روحانی لطیفے کے ذریعے حضور پاک کے پیچھے ہوتی ہے.
اور وہ نماز یہاں نہیں ہوتی ہے، وہ نماز بیت المعمور میں ہوتی ہے۔ وہ اس وقت تک سر ہی نہیں اٹھاتے جب تک اللہ جواب نہ دے لبیک یا عبدی۔ جب اللہ جواب دیتا تو پھر وہ سر اٹھاتے ہیں نا، اس کو روحانی نماز بھی بولتے ہیں نا۔ بتاؤ اس کی نماز افضل ہے یا اس کی نماز افضل ہے؟ اور وہ جو روحانی نماز ہے، یہ نماز بعد میں آئی، وہ نماز آدم علیہ السلام سے شروع ہے، وہ روحانی نماز۔ جب حضور پاک شب معراج میں گئے تو سب سے پہلے بیت المقدس میں وہ نماز پڑھائی، ولیوں نبیوں کی روح کو پڑھائی نا، تو پھر اوپر گئے تو دوسری نماز ملی نا، ولیوں نبیوں کی روح کی نماز وہ جو بیت المقدس میں پڑھائی تھی وہ تھی نا، تو اوپر عام لوگوں کے لیے جو نماز تھی وہ جو اوپر جگہ ملی تھی نا وہ تھی نا۔ آج بھی اگر کوئی اپنی روح کو اس قابل کر لے تو اس کو وہی نماز مل جاتی ہے وہ جو بیت المقدس میں پڑھائی گئی تھی۔ اللہ، وہ نماز اصلی نماز ہے نا۔ اس کے بعد پھر ایک اور ہے جس میں نماز ہی نہیں ہے۔ ایک مقام ایسا ہے جہاں نماز نہ پڑھنا کفر ہے، نماز نہ پڑھنا کفر ہے نا، وہ ایک مقام ایسا ہے جہاں نماز پڑھنا کفر ہے۔ دنیا پر ہے کس کی شاہی؟ وہ کون سا وقت ہے؟ فرض کیا تو اللہ سے باتیں کر رہا ہے، بڑے راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں، تو نیچے نماز کا وقت آ گیا، مولوی صاحب نے اذان دی، اگر تو نے وہ باتیں چھوڑ کر اللہ سے تو مولوی صاحب کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دی تو کفر کیا نا۔ اللہ، وہ نماز بھی اسی کی ہے نا، اور جس کا تو ہے نماز بھی اسی کی ہے نا۔ یہ ایسا مقام ہے، اور یہ باتیں ایسی ہیں جو عوام الناس کی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن مجبوری ہے نا، وہ خود بہت نکل جاتے ہیں نا۔ پتہ نہیں اللہ چاہتا ہے۔ میرا شاہی میرا شاہی بولتے ہیں خیر الہی، منکر مست ملنگ رہیں گے، بس کافی ہے ہمارے لیے ایک اور شاہی۔ ان باتوں میں زیادہ لوگوں کو اعتراض نہیں ہوتا ہے، لیکن جو ہمارے علماء نا وہ ہمارے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ علماء ایک ایسا عالم ہے جس کو عالم ربانی کہتے ہیں، اس کی توہین دین اسلام کی توہین ہے، ہم اس کے خادم ہیں، دین اسی نے پھیلایا ہے۔ ایک عالم ہے جو عالم سو ہے، اب وہ عالم ربانی اور عالم سو میں کیا فرق ہے؟ کچھ تو فرق ہوگا نا، نمازیں وہ بھی پڑھاتا ہے، وہ بھی پڑھاتا ہے، وہ بھی قرآن پڑھتا ہے، وہ بھی پڑھتا ہے، وہ بھی مدرسے سے فارغ ہے، وہ بھی مدرسے سے فارغ ہے، پھر سو اور ربانی میں کیا؟ عالم ربانی نے کیا کیا؟ اس نے سب سے پہلے اپنا سینہ منور کیا، جب سینہ منور کیا، دل کو پاک کیا، اس کے اندر مقناطیس لگا، وہ نور کا مقناطیس لگا، اس کے اندر نور آیا۔ جس طرح مقناطیس سوئوں سے نسبت رکھتا ہے، چھوٹی چھوٹی سوئیوں پھینکو وہ مقناطیس سے چمٹ جاتی ہیں، اور جب نور آ جاتا ہے تو پھر جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو اس کا نور بھی اندر، تو قرآن پڑھتے ہیں تو اس کا بھی نور اندر۔ اس عالم ربانی نے جب قرآن پڑھا تو وہ قرآن پھر اندر گیا نا، قرآن خود فرماتا ہے ہدی للمتقین، میں ہدایت کرتا ہوں پاکوں کو نا، اب وہ پاک ہوا قرآن اس کے اندر گیا نا۔ پھر علامہ اقبال نے فرمایا قاری نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں یہ عالم ربانی ہے نا۔ اب پھر وہ عالم سو کیا ہے؟ وہ بھی قرآن پڑھتا ہے لیکن اندر سے تو وہ پاک نہیں ہے نا۔ اس کا حساب اس طرح ہے کہ جس طرح دوائی کی بوتل ہاتھوں میں لے لی، اس سارا پتہ ہے دوائی کا کہ کس طرح لینی ہے، کیا کیا فائدے ہیں، اس کے ہاتھوں میں اس کو سارا پڑھ لیا اس نے کہ اس کو کس طریقے سے استعمال کرنا، لیکن دوائی تب فائدہ دے گی جب معدے میں جائے گی تو نا۔ اگر ہاتھوں میں بوتل پکڑی ہے تو کیا فائدہ دے گی؟ تو اس کے ہاتھوں میں قرآن ہے، اس کے دل میں نہیں اترتا نا، تو اس کو کیا فائدہ دے گا؟ اس کو عالم سو کہتے ہیں جس کے ہاتھوں میں قرآن ہوتا ہے۔ اور آپ ایک تیسرا عالم بھی ہے
اس نے سارا قرآن پڑھ لیا، سمجھ گیا اب مجھے اور ضرورت نہیں ہے، اس نے بند کر کے بغلوں میں رکھ لیا۔ ہاں اس سے آگے کیا ہے کہ اس سے آگے کرسی ہے، چلو سیاست میں اللہ، وہ قرآن پڑھنے والے ہیں نا، وہ صرف پڑھنے چھوڑ گئے نا تو سیاست میں لگ گیا نا، وہ کرسی ڈھونڈنے لگ گیا نا، تو اس کے لیے پھر بلے شاہ نے فرمایا نا، کھا کے سارا مکر گئے جنہاں دے بغل وچ قرآن۔ وہ صبح کہنے لگے بے نظیر کافر ہے، وہ شام کو پیسے مل گئے کہنے لگے میں نے کب کہا تھا، وہ مکر گئے نا۔ اب جب وہ تمہاری روح ہیں، اب وہاں نمازیں پڑھنے شروع کر دیں، مومن کی صرف آواز جاتی ہے اس ٹیلی فون کے ذریعے، اس میں بھی اگر نور ہو تو صرف آواز جاتی ہے بیت المعمور میں، ولی جو ہے نا وہ خود جاتا ہے ان روحوں کے ذریعے۔ پھر آگے ایک اور ولی ہے جس کو کبرا ولی بولتے ہیں، عاشق بولتے ہیں۔ اس نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس نے ایک مخلوقوں میں سے ایک دماغ میں مخلوق ہے جس کا نام ہے انا، جس سے لوگ حافظ بن جاتے ہیں، وہ یاہو کا ذکر انا کو دیتا ہے، یاہو کے ذکر سے وہ اس کی مخلوق بہت طاقتور ہو جاتی ہے۔ پھر وہ سوچتے ہیں دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے، وہ مخلوق اوپر پرواز کر جاتی ہے، فرشتے روکتے ہیں، نہیں رکتی، کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے بیت المعمور سے آگے جل جائے گا، اور وہ بیت المعمور سے بھی آگے چلی جاتی ہے، وہاں پہنچ جاتی ہیں جہاں رب کی ذات ہے۔ ظاہری جسم سے حضور پاک وہاں پہنچے اور ان مخلوقوں سے ولی وہاں پہنچتے ہیں۔ پھر جب کوئی ولی وہاں پہنچ جاتا ہے پھر ایک دوسرے کو پیار سے دیکھتے، بڑے دور سے آیا نا، بڑی محنت کر کے آیا نا، پتہ نہیں کتنی قربانی دے گا آیا نا یہاں پہنچانا، تو ولی کی جو سب سے پہلے رب کے دیدار کی منزل ہوتی ہے، اس کے لیے حکم ہوتا ہے کہ 40 دن نہ کھائے گا نہ پیے گا، یا مر جات یا اللہ کا دیدار کر لے۔ اللہ، کئی مر بھی گئے اور کئی دیدار بھی کر گئے، پھر اللہ بھی دیکھتا نہیں، اتنی قربانی دے کے یہاں پہنچا، ایک دوسرے کو پھر پیار سے دیکھتے ہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے۔ پھر اللہ کا جو نقشہ ہے وہ اس کی آنکھوں سے اس کے دل میں آتا ہے نا، جب اس کے دل میں آتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب تو نیچے چلا جا، اب جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے۔ اب جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے، پھر اس کو کہتے ہیں مرشد کامل۔ پھر اس کے لیے سلطان صاحب نے فرمایا مرشد دا دیدار بہو من لکھ کروڑا حج جائے۔ ہاں پھر وہ مرشد خانے کعبے میں جا کے پتہ نہیں کہ تو دوستی ہے یا بیشتی ہے، کوئی اعتبار ہے؟ تو جس کا دیدار ہی لکھ کروڑا حج جائیں تو لکھ کروڑا حج جائیں گا، ثواب ملا، تو اس کا پھر حساب کیا ہوگا؟ اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ پھر جب اس کی زبان بن گیا تو ہندو نے کہا تھا، ہندو راجے کا بیٹا مر گیا ملتان میں، تو شاہ شمس سبزواری چلے گئے، انہوں نے کہا اٹھ اللہ کے حکم سے، وہ نہیں اٹھا، اس وقت اللہ نے کہا تیری زبان میری زبان، یہ کیوں نہیں کہتا کہ میرے حکم سے اٹھ؟ اس وقت انہوں نے کہا اٹھ میرے حکم سے، وہ بچہ زندہ ہو گیا۔